جمعہ مبارک ہے۔ ربیع لفظ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بہار۔ ربیع الاول کا مطلب ہے پہلی بہار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے کائنات جگمگا نہیں رہی تھی، حضور آئے تو کائنات جگمگا۔ حضور کے آنے سے دنیا میں بہار آ گئی، حضور کے آنے سے بے سہاروں کو سہارا مل گیا، میرے آقا کے آنے سے جو دنیا میں مصیبت اور آزمائشوں میں مبتلا تھے، حضور کے آنے سے خوشیاں مل گئی۔ اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات مبارکہ کسی مولوی کے ذکر کرنے کا محتاج نہیں۔ حضور کی ذات مبارکہ میرے جیسے نالائق انسان کوئی ذکر کرے گا تو حضور کی شان بڑھے گی، ایسا نہیں ہے۔ حضور کی شان کا ذمہ میرے رب نے اٹھایا ہوا ہے۔ کائنات اپنی آخری مراحل کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے اور دنیا جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن مصطفیٰ کا ذکر پہلے سے زیادہ بلند ہوتا جا رہا ہے۔ ہر جگہ آج مجھے ایک دوست نے فون کیا کہ ایک آدمی ہے تو غریب، رکشہ چلاتا ہے، 200-400 جو بھی بچتا ہے اس کی اجرت ہے یہی، لیکن وہ کہتا ہے کہ گھر میں حضور کا میلاد منانا۔ آج ہم لوگوں نے میلاد کو مہنگا کر دیا ہے، ہم لوگوں نے میلاد کو مہنگا کر دیا ہے۔ میلاد منانے کے لیے ہمارے پاس کوئی لاکھ خن ہونا چاہیے تو ہم میلاد منا سکتے ہیں، کوئی 25-30 ہزار ہو تو ہم مولوی کو بلا سکتے ہیں، تو 25-30 ہزار ہو تو ہم نعت خواں کو بلا سکتے ہیں۔ آج ہم نے میلاد ایسا بنا دیا ہے کہ کوئی میلاد نہ کر سکے۔ میلاد کے لیے ہم کہتے ہیں بڑے بڑے پیرا فلکس ہونا چاہیے اور بڑی بڑی دھوم دھام ہونی چاہیے۔ لوگ کہیں بھائی یہ میلاد کر رہا ہے، یہی عاشق رسول ہے۔ بھائی دکھاوے کا میلاد نہیں، دل میں حضور کی محبت ہے۔ اگر چنے خرید کر حضور کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں تو وہ حضور کو زیادہ پسند ہے۔ حضور ہماری جو ہے کسی چیز کے محتاج نہیں، لیکن وہاں اخلاص پیش ہوتا ہے، وہاں اخلاص کام کرتا ہے۔ عمل اخلاص نہ ہو تو پھر جتنی بڑی محفل کراؤ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ محافل کے لیے یہ ہے انسان محافل بھی کرائے پر دل میں حضور کی سچی محبت بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں جس طرح ہم محافل کراتے ہیں، محفل شروع ہی عشاء کی نماز کے بعد ہمارے پاس لوگ آ جاتے ہیں محافل میں، مسجد تو بھر جاتی ہے لیکن فجر کی نماز میں ایک سب ہمیں نمازیوں کی نظر نہیں آتی۔ کہ یہی ہم عاشق رسول ہے؟ بھئی عاشق رسول تو تب تھا جب عشاء کی نماز بھی مسجد میں پڑھتا، ذکر مصطفیٰ بھی سنتا، پھر صبح کی نماز بھی مسجد میں پڑھتا۔ آج ہم نے معمول بنایا ہوا ہے کہ رات کے 12 بجے 2 بجے ہم نے محافل کو ختم کرنا ہے، پھر صبح فجر کی نماز نہیں پڑھنی۔ یار یہ تو مستحب عمل ہے۔ اگر جس کے پاس 5 وقت کی نماز ہے میں تو کہتا ہوں وہ بھی حضور کا میلاد منا رہا ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جس کے پاس 5 وقت کی نماز نہیں اور وہ میلاد مناتا پھرتا رہے، جس کے دل میں اخلاص نہیں وہ میلاد مناتا پھرتا رہے، جس کے دل میں منافقت ہو وہ میلاد مناتا پھرتا رہے، جس کے دل کے اندر دوسروں کے بارے میں بغض ہو، ریاکاری ہو، خدا کی عزت کی قسم محمد ایسے میلاد کو کبھی قبول نہیں کرتے۔ میں ایک بات آپ کو سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ میلاد منانا ہے تو بہاول حق کی طرح مناؤ اور شیخ عبدالحق کی طرح مناؤ۔ حضرت بہاول حق لوگ کہتے ہیں میلاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ سنی اور وہابی کا مسئلہ تو 150 سال سے شروع ہوا ہے۔ کتنے سال سے؟ بولیے تو صحیح۔ 150 سال میں آپ کو اور دیتا ہوں، 300 سال آپ پیچھے چلے جائیں، سنی وہابی کا جھگڑا ہی نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میلاد تو سنیوں نے نکالا ہے۔ میں نے کہا 150 چھوڑ، تو 300 سال پیچھے چلا جا، بزرگوں کی کتابیں اٹھا، بزرگوں نے میلاد منایا ہے، علماء نے میلاد منایا ہے،
بات نہیں بادشاہوں نے میلاد منائے ہیں، یہاں تو بادشاہوں نے میلاد منائے ہیں۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے اگر انہوں نے میلاد نہ منایا ہو 300 سال پہلے چلے جائیں، جتنے بھی گزرے ہیں اولیاء، جتنے بھی گزرے ہیں بزرگ اور بادشاہ، اگر میلاد نہ منائے تو ہم اسی مسجد میں بیٹھ کر کہیں گے کہ ہم غلط تم سچے۔ لیکن ایسا تو نہیں، میلاد مستحب، کام کرتے جاؤ، فرض کو چھوڑتے جاؤ۔ محبوب کی محبت شرط ہے، اگر تم چلو کے ساتھ بھی ہدیہ تبریک، آج ہم تو کہتے ہیں بھئی میلاد منانے کے لیے بڑے مولوی کو بلانا ضروری ہے، جو 10 65 ہزار 70 ہزار ہم سے لیتا ہو، اور پھر ہمیں چس بھی اس کی آتی ہے، جو ادھر ہاتھ رکھے ادھر تمہیں لے جائے، ادھر ہاتھ رکھے ادھر تمہیں لے جائے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا ہی خطیب ہے، جہاں 70 ہزار ہمیں لگاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں میلاد، یار تا میلاد تا منائے تا ہی منائے۔ اگر کوئی غریب بندہ میلاد مناتا تو ای بھلا کوئی میلاد منائے؟ ایسی بات ہے نا، اس نے کون سا میلاد منایا ہے؟ ہم میلاد بھی دکھاوے کب کرتے ہیں یار، میلاد تو دور کی بات، ہم نماز بھی دکھاوے کی پڑھتے ہیں۔ اپنے دلوں کے اندر ایسا اخلاص پیدا کرو، اگر میلاد مناؤ تو دیکھنے والا یہ کہے ریا نہیں، محمد کی واقعی محبت ہے، اس میں واقعی اس کے اندر دل کے اندر خلوص ہے، سامنے آنے والا دیکھے یہ حضور کا غلام کھڑا ہے۔ ایسا نہ ہو مولوی منگاؤ بازاری، نعت خواں منگاؤ بازاری، جو ساری رات منبر رسول پر کھڑا ہو کر کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، میلاد مصطفیٰ ہے، نعت مصطفیٰ پڑھی جا رہی ہے، اور جو تو نعت پڑھتا ہے ظالم تجھے شرم نہیں آتی؟ سننے والا اس کے دل میں خیال ہوتا ہے یہ کوئی گانا گا رہا ہے یا محمد کی نعت پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا اگر کلام سننا ہے تو اعلیٰ حضرت کا سن، کلام سننا ہے امام احمد رضا بریلی کا سن، اگر کلام سننا ہے تو اعلیٰ حضرت مہر علی شاہ صاحب کا سن، جنہوں نے ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر انہوں نے کہا ہم سر نہیں جھکاتے، کٹا دیں گے پر سر جھکائیں گے نہیں۔ بھائی حضور کا میلاد میرے جیسے مولوی کا محتاج نہیں۔ آج جس مولوی کے پاس تھوڑا سا علم ہے وہ بھی انچی ٹیپ لے کر کھڑا ہو گیا ہے کہ بتاؤ حضور کے صحابہ نے میلاد کہاں لکھا ہے، کہاں منایا ہے، اور دلیل مانگتے ہیں کہ صدیق اکبر نے میلاد منایا ہے، دلیل مانگتے ہیں عمر فاروق نے اتنا عرصہ میلاد منایا ہے، عثمان غنی نے منایا ہے، علی المرتضیٰ نے منایا ہے۔ میں نے کہا مجھے ایک بات کا جواب چاہیے، آج جو ہم مولویوں نے مدرسے بنائے ہوئے ہیں ان کے اندر جو کتابیں رکھی گئی ہیں، اصول الشاشی، کنز الدقائق، جتنی بھی کتابیں ہیں، کیا صدیق اکبر کے دور میں اس حساب سے کتابیں پڑھائی جاتی تھی؟ بولو تو صحیح۔ یہ اس مولوی سے پوچھنا جو مولوی کہے میلاد جائز نہیں، اس مولوی سے پوچھنا کہ صحابہ کے دور میں کتابیں ایسی پڑھائی جاتی تھی، پھر اس سے پوچھنا آج جس طرح تم نے مساجد بنائی ہے صحابہ کے دور میں مسجدیں ایسی تھی؟ اگر بدعت ہے تو بھائی سب بدعت ہے، پھر عمل کرو پورا، یہ نہیں اپنی باری آئے تو پھر کہو یہ جائز ہے، دوسروں کی باری آئے یہ ناجائز ہے۔ محمد کا در چھوڑ کر جانے والے ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ سبحان اللہ تو کہہ دیجیے، محمد کا در چھوڑ کر جانے والے ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا، چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ تب ہی مانے گا جب اس کے رسول کو راضی کرو گے، جب اس کے رسول سے پکی محبت ہوگی۔ بھائی میلاد مناؤ، ہر گھر سے آواز آنی چاہیے کہ تیرا کھاما میں تیرے گیت گاواں، جس چیز کو حضور کا صدقہ مل رہا ہے وہی تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے بھائی، تیرا کھاما میں تیرے گیت گاواں۔ آواز آپ نکالے، میں تو یہاں سپیکر کے بغیر بول رہا ہوں، آگے بھی میں نے جانا ہے، آگے بھی سبق سنانا ہے، آگے بھی یہ ہیڈ بیٹھے گا، آپ آواز نکالیں، تیرا کھاما
کوئی ضروری نہیں بڑے سے بڑا اہتمام، جو ہو سکے صرف خلوص ہو، آقا اسے ہی قبول فرما لے حضور۔ اللہ پاک ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت